وقف संशोधन बिल कितना सही है कितना गलत है ये तो जग ज़ाहिर है, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें समझना ये है कि आखिर ये गलत सही जो चल रहा है ना, यानी एक जो माहौल है जुल्म का माहौल, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल, ये माहौल कौन बना रहा है और ये माहौल कब तक ऐसे चलेगा, ये ख़त्म कब होगा, हालात चेंज कब होंगे। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह जब किसी नेमत को देता है और अल्लाह के बंदे उस नेमत पर उसकी कदर करते हैं तो अल्लाह ताला नेमत को बढ़ा देता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, नाकदरी करोगे, उस नेमत पर उसका गलत इस्तेमाल करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हालात दो तरह के होते हैं, एक तो हालात होते हैं कि मुसलमान सच्चे पक्के मुसलमान हैं और उनके ऊपर हालात आ गए, तो ये हालात बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इन हालात पर वादा भी है कि ये आजमाइशें होती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश के तौर पर हालात आते हैं। और जब ईमान वाला इन हालात पर जमा रहता है, डटा रहता है, इन हालात पर उसका ताल्लुक़ अल्लाह से कमज़ोर नहीं होता बल्कि मजबूत होता चला जाता है, तो अल्लाह ताला फिर आगे चलकर ऐसे रास्तों को खोलता है कि पूरी दुनिया ईमान वालों के कदमों में आ जाती है। इसकी बहुत मोटी सी मिसाल आप देखिए कि मक्के में मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ। जब मक्के से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत फरमाई और इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, तब भी आप देखें कि हालात कितने मुश्किल और कितने सख्त थे, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सहाबा इकराम अमली तौर पर कमज़ोर हुए हो गई, बल्कि जितने हालात मुश्किल आए सहाबा इकराम ईमान में उतने मजबूत होते चले गए। एक एक सहाबी का ईमान इतना मजबूत था कि सारी दुनिया एक तरफ, एक ईमान वाला सहाबी एक तरफ, पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर उस ईमान वाले के ईमान को कम नहीं कर सकती थी, डरा नहीं सकती थी। सारी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जो है ना वो कलिमा तैयबा पढ़ रहा होता था। तो एक हालात तो वो थे, और इन हालात के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने फिर कैसे कैसर और किसरा जो उस वक्त के सुपर पावर थे वो सहाबा इकराम के कदमों में आ गए। और वो टाइम भी आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि सोने के पहाड़ एक तरफ, चांदी के पहाड़ एक तरफ मेरे लगे हुए हैं, और मैं अपने उस वक्त को याद कर रहा हूँ कि जब मैं हदीसें याद करता था और फ़क्र व फाका मेरे ऊपर ऐसा था कि एक लुक़मा खाने को, एक गिलास पानी पीने को मेरे पास नहीं होता था, और मैं इसी फ़क्र व फाके की वजह से बेहोश हो जाता था और लोग ये समझते थे कि मुझे दौरा पड़ रहा है। एक हालात तो ये हैं। तो ऐसे हालात जो आते हैं जिसमें ईमान मजबूत होता चला जाए, तो ये हालात अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होते हैं, और इन हालात में ईमान वाले का ईमान मजबूत होता है, और ये हालात बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। दूसरे हालात वो हैं कि जो हम जैसों पर आते हैं कि हालात आए, हम 5 नमाज़ें पढ़ रहे थे, अब 3 नमाज़ें रह गई, अल्लाह से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ मजबूत था और हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होता चला गया। ये हालात फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक, आप कह सकते हैं वार्निंग होती है, आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हालात एक मार होती है। जैसे औलाद नालायक हो जाए ना तो बाप पिटाई लगाता है। वो पिटाई लगाना क्यों होता है? वो पिटाई लगाना इसलिए होता है कि बाज आ जाओ हरकतों से, अपनी बाज आ जाओ अपनी नालायकियों से और सुधर जाओ, होता है ना। तो ये वाले जो हालात हैं हमारे ऊपर चल रहे हैं, ये हालात वो हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से मार इसलिए हमारे ऊपर पड़ रही है ताकि हम सुधर जाएं। आज ये जो भी कुछ मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो और हुकूमत के जो मजालिम हैं वो हों या कुछ भी हो, इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक ना तो आज हमारी मुआशरत है, ना हमारे मामलात हैं, ना हमारी तिजारत है, ना हमारी ज़िंदगी गुजारने का सेटअप है, ना हमारी इबादत हैं। हम जो है ना ऐसे हो गए हैं कि बस बराए नाम मुसलमान हैं, बाकी मुसलमानों वाकई में जो मुसलमान होते हैं, इस्लाम की जो चीज़ें वो हमारे अंदर आज मौजूद नहीं हैं। तो ये जो हालात हैं ये तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह इस बात को बयान किया है कि जब तक तुम अपनी हालत को नहीं बदलोगे, अल्लाह ताला ये जो मुश्किल वक्त है, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो आफतें हैं, इनको नहीं बदलेगा। वक्फ संशोधन बिल ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करने का नतीजा है। अल्लाह ताला ने देखें करोड़ों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन, करोड़ों अरबों की ज़मीनें 100 साल से वक्फ को दे रखी थी कि बनाओ इस पर अल्लाह के बंदों के लिए हॉस्पिटल, बनाओ इस पर अल्लाह के बंदों के लिए स्कूल्स, बनाओ इस पर अल्लाह के बंदों के लिए यूनिवर्सिटीज़, और अपने अंडर में एक इस्लामी माहौल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर इंडिया के इंडियंस को, भारतवासियों को
پتہ چلے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری ہیں. جب وہ آپ کی یونیورسٹی میں آئے تو وہ دیکھے اللہ اکبر یہ اسلام ہے. ایک اسلام تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا جس میں مجھے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا, یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے, یہ مسلمانوں کا میڈیکل کالج ہے, یہ مسلمانوں کے ہاسپٹل ہے. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ڈاکٹر لٹیرے بنے ہوئے ہیں, یہ مسلمانوں کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ مریضوں کی اتنی خاطرداری. بھائی اتنی خاطرداری کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایمان والا بتا رہا ہے کہ یہ خاطرداری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ کسی غریب کی مدد کرنے پر اللہ میری مدد کرے گا. یہ میں سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اسکولز جب مسلمانوں کے کوئی غیر مسلم دیکھے تو اس کو پتہ چلے. لاکھوں ایکڑ زمین وقف میں پڑی ہوئی تھی, لیکن افسوس کہ آپ کو وقف پراپرٹی پر ایک اسکول, ایک یونیورسٹی, ایک ہاسپٹل, ایک میڈیکل کالج, ایک کوئی ایسی سنستھا جس کے ذریعے دنیا کے اور خاص طور پر انڈیا کے ہندوستانیوں کو فائدہ مل رہا ہو, غریبوں کو فائدہ مل رہا ہو, آپ کو نہیں ملے گا. وقف پراپرٹیز کا غلط استعمال ہوا. اللہ نے تو نعمت کے دروازے کھولے تھے. دیکھو اللہ نے نعمتوں کے دروازے ابھی بھی ہمارے لیے بہت کھول کے رکھے ہوئے ہیں. سجدے ہم کر سکتے ہیں, جب چاہیں جتنے چاہیں ہم اللہ کے سجدے کر سکتے ہیں اللہ کے لیے. یہ سجدوں کے لیے دروازوں کا کھلا ہونا اللہ کی نعمت ہے. ہم 5 وقت نمازیں مسجدوں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم قرآن مجید کو جب چاہیں کھول کر پڑھ سکتے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کی قدر ہم کتنی کر رہے ہیں؟ رمضان جب آتا ہے تو رمضان میں بھی شرما کر ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں, ورنہ پورے سال قرآن مجید کو کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی. مسجدیں ہماری کھلی ہوئی ہیں, فجر کی نماز میں آپ چلے جاؤ, 2-3 نمازی آپ کو نظر آئیں گے, 5-6 نمازی نظر آ جائیں گے. آبادی کتنی ہے؟ 50,000 کی, اور نمازی کتنے ہیں؟ 50. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے کہ اللہ نے ابھی سجدوں کے لیے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. جب ان نعمتوں کی ناقدری ہوگی, جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے مہلت دے گا, اور جب ان نعمتوں کی ناقدری مسلسل ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ پھر ان عذاب لشدید, اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جب ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور ایک جگہ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں بدلو گے خود کو تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ دوسروں کو لے آئے گا اور تمہیں سائڈ سے کر دیا جائے گا, دوسروں سے اللہ کام لے لے گا. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, وقف سنشودھن جو بل ہے, یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی, تاکہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا مزہ چکھائے. کیوں چکھائے اللہ تعالیٰ, کیوں چکھائے ہمیں مزہ؟ لعلہم یرجعون, تاکہ ہم لوگ واپس اللہ کی طرف آ جائیں. وقف کی زمینوں پر جتنے ناجائز قبضے ہوئے, وقف کی زمینوں کا جتنا غلط استعمال ہوا, وقف کی زمینوں پر جتنی رشوتیں کھائی گئیں, وقف کی زمینوں پر آپ دیکھ لو نا یار, ایک ہاسپٹل نہیں, ایک اسکول نہیں, ایک کالج نہیں. یہ نعمتوں کی ناقدری کا نتیجہ ہے. اور یاد رکھو, جب عذاب اور آزمائش اور مصیبت جب آتی ہے تو سب پر آتی ہے. ہم جیسے مولوی بھی نہیں بچیں گے, ہم جیسے مولانا مفتی بھی نہیں بچیں گے. یاد رکھیے گا آپ اس بات کو. کیوں نہیں بچیں گے؟ کیونکہ عذاب جب آتا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی برائی کو روکا نہیں جاتا اور اچھائیوں کا حکم نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ سب پر آتا ہے. آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا, وہ الگ بات ہے, لیکن دنیا میں عذاب مصیبت سب پر آئے گی. زلزلے آتے ہیں نا تو اس میں اللہ والے بھی جاتے ہیں, بغیر اللہ والے بھی جاتے ہیں, عذاب سب پر آتا ہے. تو ہم بھی نہیں بچ رہے اس سے. کیوں نہیں بچ پا رہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی فکر نہیں کی, اپنے محلے علاقوں میں کبھی غلط چیزوں پر روکا نہیں, کبھی اچھائیوں کا حکم نہیں دیا. تو یہ جو وقف سنشودھن بل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مار ہے. جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی گئی تو اس کا نتیجہ ہے. اچھا, کچھ لوگ اس پر جو ہے نا وہ بخارا اور سمرقند کی ایک کسی کتاب کا پیج ہے وہ بھی بہت شیئر کر رہے تھے کہ بخارا اور سمرقند میں بھی اسی طرح سے وقف بل لا کر جو ہے نا زمینوں کو ضبط کر لیا گیا, یہ کر لیا گیا, وہ کر لیا گیا, اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی کئی سو سالہ وہ ختم ہو گئی. آدھی ادھوری باتیں. بخارا اور سمرقند میں جو مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, کئی سو سالہ حکومت ختم کیوں ہوئی مجھے بتاؤ آپ. انڈیا کے اندر جو 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت ہے وہ ختم کیوں ہوئی؟ بھائی حکومتیں 800 سالہ حکومت ختم ہونے کا یہ بتا رہی ہے یہ بات کہ 800 سالہ حکومت ختم ہو گئی تو کیسے ہو گئی؟ جب اعمال کالے ہو گئے. جب اعمال کالے ہوں گے تو حکومتیں بھی ختم ہوں گی, اور اللہ کی جو چیزیں دی ہوئی تھیں اس کی ناقدری ہوگی تو سب کچھ چھنے گا. بخارا اور سمرقند میں یہی ہوا. جب مسلمان عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گئے, جب مسلمان اللہ کی بنائی حدود کو پار کرنے لگے, اللہ کی بنائی ہوئی جو حدیں ہیں اس کو توڑنے لگے, اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان کا پاس و لحاظ بالکل انہوں نے نہیں رکھا, بس صحیح غلط کوئی تمیز نہیں, کوئی فرق نہیں, حرام و حلال سے کوئی مطلب نہیں. جب یہ سب مسلمانوں نے کیا حکومت کے نشے میں, جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت رہی تو حکومت برقرار رہی, اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ختم ہوئی تو حکومت ختم ہو گئی.
ہندوستان میں بھی اور کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر. اور یہی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو چھوڑنا، شریعت کے حدود کو پار کرنا، ظلم و زیادتی، غلط صحیح میں تمیز نہیں، حرام و حلال میں فرق نہیں، بس میرا دل جو کر رہا ہے وہ میں کروں گا، اسی کے پھر اثرات تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماریں پڑی ہیں. اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں پر ہو، یہ مار ہے اللہ کی طرف سے. مار کس بات کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج ہم مسلمانوں کی تجارت ٹھیک نہیں ہے، معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، عبادات ہماری ٹھیک نہیں ہے. مجھے آپ بتا دو کوئی ایک کام ایسا بتا دو جس میں ہم سچے پکے مسلمان ہوں، بتا دو آپ. میں دیکھ رہا تھا کہ کرسچن کے پاس جو وقف کی، وہ تو ہر دھرم میں ہوتی ہے نا، ہر دھرم کے لوگ اپنے دھرم کو آگے بڑھانے کے لیے چیزوں کو دان کرتے ہیں. کرسچنس کے پاس جو زمین ہے، ان کی آپ یونیورسٹیز دیکھیے، گوگل کر لیجئے، ان کی اپنی یونیورسٹیز ہیں، اپنے کالجز ہیں، اپنے ہاسپٹلس ہیں. وقف کے پاس کیا ہے بتاؤ؟ آپ دلی میں چلے جاؤ تو وقف کی زمینوں پر تو کھانے پینے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے دوسروں پر تنقید نہیں، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. اپنا محاسبہ ہمیں کیسے کرنا ہے کہ بھئی آج کے بعد میں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاروں گا. میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو حالات کو ٹھیک فرما دے، آج کے بعد میرا کوئی عمل تیرے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا. یہ ارادہ کر لیا جائے تو پھر تھوڑے سے ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ حالات کو چینج کر دے گا. اور اگر ہم ایسے ہی رہے، ڈنگر بنے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، بس چیخا پکاری بس اسی میں لگے رہے، تو پھر یہ حالات دھیرے دھیرے بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم سب لوگ ارادہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق مجھے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت گزارنا ہے، چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے. یہی میرے دل کی بات ہے. بس ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.